میرے محترم ماہ صیام رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کو لے کر اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے میرے اور آپ کے نزدیک جلوہ گر ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے، رمضان میں کیا رکھا ہے، تو لوگ یہ آرزو کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو اس کے دامن میں اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں جو کسی اور بھی مہینے کا مقصوم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف رمضان کا مقصوم ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر شب کو اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی، میں اور آپ اپنے روزوں کا خیال رکھیں۔ روزہ صرف خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے کہ بندہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہے اور شام میں بیٹھ کے افطار کر لے۔ روزہ اس طرح کا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے خیال بھی روزہ رکھیں، تمہاری سوچ بھی روزہ رکھے، تمہارے افکار بھی روزہ رکھے، تمہارا ہر عضو بدن روزہ رکھے، تمہاری نظر بھی نہ بھٹکے، تمہارے خیالات بھی نہ بھٹکے، تمہارے ہاتھ غلط نہ لکھیں، غلط نہ تولیں، یہ روزہ ہے۔ اور روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ عبادت صرف تمہارے لیے نازل کی گئی ہے، یہ تم سے پہلے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ اللہ تمہیں پرہیزگاری عطا فرمائے، اللہ تمہیں تقوی کا نور عطا فرمائے۔ تو لوگ جو روزہ ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو تقوی کا ایک نور حاصل ہوتا ہے، اس کی جہان آباد ہو جاتی ہے، اس کی پھر زندگی میں ایک سرشاری سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی بندہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اپنی نظروں کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہوگی، اور اپنی نگاہوں کی بھی، اور اپنے خیالات کی بھی، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہیں اور پھر ہمیں کوئی مزدوری بھی حاصل نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس له حاجۃ، کہ اللہ رب العالمین کو اس شخص کا بھوکا اور پیاسا رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے جو جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا ہے۔ میرے دوستو، جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں زیادہ بول بھی نہیں پاؤں گا، تو ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے احتساب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ماضی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب رمضان آتا تھا تو رمضان کا استقبال کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں حضور علیہ السلام صحابہ کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایسا مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے جس کے دامن میں اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ جو بندہ رمضان کے دنوں میں یعنی نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مہینہ جو ہے اللہ کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے، رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔
جیسے کبھی کبھی کمپنی آفر نکالتی ہے کہ اس مہینے میں آپ سامان لیں گے تو آپ کو 1% چھوٹ ملے گی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ ہول سیل لگائی ہوئی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا، وہ میرے دربار میں چلا آئے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وَيُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، بلکہ اس مہینے کے اندر مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ جب بندہ جنگ میں اترتا ہے اور لڑتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے جو آگے کے وار کو بچاتی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ جو ہے جہنم سے ڈھال ہے، یعنی جب بندہ روزے سے ہوتا ہے تو وہ جہنم سے محفوظ ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یعنی بندہ صبح سے لے کر بھوک اور پیاس کی شدت کاٹتا ہے، دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بے شمار مشروبات ہوتے ہیں، لیکن بندہ جب دیکھتا ہے تو اس کو بڑی اندر سے اچھی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ اب اذان ہوگی، اب ہم روزہ افطار کریں گے، ایک عجیب قسم کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تو میں اور آپ روزوں کا اہتمام کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، بلکہ اس کا 3 جو عشرہ ہے، پہلا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو آپ جو یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے اس میں آپ ایک تسبیح کثرت سے پڑھیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس تسبیح کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ پڑھیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔